کہ جب آپ پر کوئی جرم لازم ہوتا ہے تو شریعت نے اس کے کفارے کا حکم دیا ہے، جس کی جو بطور کفارہ دی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دم۔ جب دم کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بکرا یا دمبا ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے بدنہ، بدنہ کہتے ہیں اونٹ یا گائے کو۔ تیسرا ہوتا ہے صدقہ، کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو صدقہ دیں، یہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں تقریباً اس کے 2 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ یہ تمام جو جرائم ہوتے ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک اختیاری کہلاتے ہیں اور ایک غیر اختیاری کہلاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر احرام کے منافی کوئی کام کیا یا طواف میں جان بوجھ کے حرام کام کیا، جسے پتہ ہے کہ میں بے وضو ہوں، جان بوجھ کے جا کے طواف کر لیا، یہ جرم اختیاری کہلاتا ہے۔ اس پہ تو لازم ہے، یہ تفصیل میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے جرم غیر اختیاری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر بیماری ہے، سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے، یا زخم ہے، یا کسی اور صحیح عذر کی بنا پر کوئی جرم سرزد ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں جرم غیر اختیاری۔ اس میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی جرم غیر اختیاری ہو جاتا ہے تو کفارے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ دم دیں، اگر اس پہ دم لازم ہے تو دم دیں گے۔ اگر دم نہ دینا چاہیں تو پھر 6 مساکین کو صدقہ فطر دے دیں، 6 مساکین، اور الگ الگ کو دینا ہے، ایک کو نہیں دیں گے ورنہ وہ ویلڈ نہیں مانا جائے گا، 6 کو الگ دیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 6 مساکین کو یعنی قیمت دے دیں آپ، ورنہ تیسرا یہ کہ 6 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھ لیں، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم دم یا بدنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا حدود حرم میں ہونا لازم ہے، حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا، گھر آ کر نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں صدقہ وغیرہ دینا ہے، وہاں پر یاد رکھیں کہ حدود حرم لازم نہیں، آپ گھر پر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی چیزیں ایسے سرزد ہوتی رہیں، بال ٹوٹ گئے، آپ نے کنگھا کر لیا غلطی سے، بال ٹوٹ گئے، آپ کو بخار چڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسا شربت پیا جو خوشبودار تھا، اور دیگر مسائل ہوئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سر میں شدید قسم کے زخم ہو گئے اور آپ کے بال ہیں اور آپ حالت احرام میں ہیں، اب آپ نے وہ بال صاف کروا دیے کیونکہ آپ کے زخم بہت تکلیف دے رہے تھے، تو اب یہ لازم بات ہے کہ دم لازم ہو، لیکن جرم غیر اختیاری میں آئے گا کیونکہ شدید کھجلی کی وجہ سے ایسا آپ نے کیا۔ تو جو ان کے کفارے ہوتے ہیں صدقے وغیرہ کے شکل میں، روزے کے شکل میں، وہ آپ اپنے شہر میں آ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو نوٹ لیکن ضرور کرتے جائیں کہ کس وقت کیا ہوا تھا، کیا غلطی ہوئی تھی، اگر بال ٹوٹ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی لکھیں کہ اتنے اتنے بال ٹوٹے تھے، بھی گھر پر آ کر آپ اس کے کفارے وغیرہ ادا کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو 3 روزوں کا کہا کہ 3 روزہ رکھیں، اس میں پیدر پہ رکھنا لازم نہیں ہوتا، ایک روزہ رکھ لیں 2 دن کا گیپ، پھر ایک روزہ رکھ لیں 2 دن کا گیپ۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ حدود حرم میں دم یا بدنہ دیتے ہیں تو اس کے جانور کی وہی تمام شرائط ہوتی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں، ویسے ہی آپ کو جانور لینا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھا سکتے، وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا ہوگا۔ اور وہاں ہوتے ہیں یہ سوڈانی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ لے جاتے ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ دے دیں، بالکل یہ سب ہو جائے گا۔